المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بندہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے ساری زندگی، اور موت کے وقت اس کا معاملہ بدل جاتا ہے اور اس کی حالت بدل جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، خاتمہ گناہوں پر یا اللہ کی نافرمانی یا کفر پر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ دوزخیوں میں بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ بعض بندے لوگ ہیں جو اہل جہنم کے سے عمل کرتے رہتے ہیں اور جہنم اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ حالت اس کی بدل جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں لوگوں کا اور اہل جنت میں سے وہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے سبق جو نکلتا ہے وہ یہ کہ جو بندہ اچھے عمل کر رہا ہے اس کو اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے، بخشا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو اب بدل لیا اپنے آپ کو، میں تو اب بخشا گیا اور دوسرے جو ہے وہ نہیں، جو بدلے وہ جہنمی ہیں۔ کیونکہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے کہ خاتمہ کس طرح ہوا، فیصلہ اس پر نہیں ہوتا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ امتحان میں بھی دیکھیں، شیطان کی زندگی تو پہلی تو بہت اچھی گزری، لیکن اس پہ فیصلہ نہیں اللہ پاک نے قیامت والے دن کرنا، فیصلہ تو کرنا ہے کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا اور خاتمہ کیسے اس کا ہوا، تو بہت اچھی گزری۔ اسی طرح کئی لوگوں ہیں ان کی زندگی پہلے کفر میں، ایک وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، بہت سارے جو لوگ صحابہ بنے وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، پہلے شرک میں تھے، لیکن اب فیصلہ جو ہوگا وہ ان کا وہ ہوگا کہ خاتمہ کیسے ان کا ہوا، خاتمہ صحابی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ہوا، تو وہ یہ چیز ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ بھائی کسی وقت بھی بندہ بدل سکتا ہے، کوئی وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کوئی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، خاتمہ اس کا برا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے میں جو فرمایا اہل جہنم کے اعمال کئی لوگ کرتے ہیں اور وہ آخر میں بدل جاتی حالت جنتی، یہ اس میں گناہگاروں کو امید دلائی گئی، گناہگاروں کو، فاسق فاجر جتنے بھی بندہ گناہگار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے اس کا پھر بھی چانس ہے کہ وہ جب بھی بدل جائے، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور فضل سے وہ اپنی نیت کو درست کرے، اپنی زندگی جو بھی گناہ ہو گئے اس کا طریقہ موجود ہے، اس کو اس کی تلافی کا، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی امید ہے۔ تو خاتمہ بالایمان یہ بہت اہم چیز ہے، اور کئی دفعہ ظاہری طور پر بندہ نیک رہتا ہے، اندر اس کے کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جس وجہ سے اس کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک نماز پڑھتا تھا، ڈیوٹی بھی اس کی، جو کام بھی تھا وہ بھی اچھا تھا، اذان وغیرہ، مؤذن، کسی بہت بڑی مسجد کا مؤذن بھی تھے وہ، اور
नेकी के असर उसके जिस्म पर, दाढ़ी, सारा जिक्र अज़कार में ही रहता है वो मस्जिद में जो बंदा। लेकिन एक मरतबा, क्योंकि वो जैसे मिस्र, शाम, इन मुल्कों की बात है, वो मुअज्जिन अजान देने के लिए मीनार पर जब चढ़े तो क्योंकि वो मीनार ऊंचा होता है, घर नीचे होते हैं, किसी घर में नजर पड़ गई किसी लड़की पर, और वो लड़की की शक्ल या उसका उसने नजर की हिफाजत नहीं की, क्योंकि अगर तो वो हटा लेता फिर तो वो मर जाता, लेकिन उसने हिफाजत की, वो देखता रहा उसको, और उसके दिल में वो फिर मोहब्बत जगह पकड़ गई। तो मुअज्जिन था, उसने जाके उनके घर रिश्ता पूछा, तो उन्होंने कहा हम ये रहे तो यहाँ रहें, लेकिन हम मुसलमान नहीं, हम ईसाई हैं और हम ईसाइयों में ही अपना रिश्ता करते हैं। तो उसने कहा तुम मुसलमान हो जाओ, मैं रिश्ता तुम्हारे साथ करना है बेटी के साथ, तो मुसलमान हो जाइए तो मैं रिश्ता। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे नहीं, दीन नहीं बदलेंगे, हमारा जो है ये बड़ा मसला है हमारे लिए। तो उसने चला आया वापस, लेकिन सोचता रहा वो जो अब बदनजरी वो जो की उसने, वो क्योंकि वो अल्लाह के घर में थी, इसलिए कहते हैं कि कई जगह होती है वहां गुनाह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अल्लाह जल्ल मजदूर से ताल्लुक रखती हैं, जैसे मसाजिद हो गई, काबा शरीफ हो गया, मदीना शरीफ हो गया, या नेक बंदों के साथ रहकर, क्योंकि वो नेक बंदे भी अल्लाह के वली होते हैं, यानी नेक होते हैं, उनकी भी वो यानी सोहबत जो है वो असर भी बहुत होता है। और अगर बंदा कोई बेअदबी या गलत काम करे उनके पास रह के, तो बाज़ दफ़ा उस पर पकड़ भी बड़ी सख्त हो जाती है। जिस तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत तो इतनी आला कि बंदा बैठे तो वो सहाबी और ऊंचे दर्जे का वली बन जाता है, लेकिन साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया कि यहाँ आवाज़ भी बुलंद की तो सारे अमाल भी हब्त हो जाएंगे। फरमाया आवाज़ ऊंची, हालांकि आवाज़ ऊंचा करना कोई गुनाह की बात नहीं है, यहाँ आप चीखें चलो अच्छी बात नहीं, लेकिन गुनाह नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची मत करना, ये मतलब यह बेअदबी है। अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे अमाल सारे हब्त हो जाए, क्योंकि उसको कुर्ब बहुत हासिल है हुज़ूर अलैहि सल्लम। इस तरह किसी ऐसी जगह गलत काम करना बचना चाहिए बंदे को। मस्जिद में जा, वैसे गुनाह भी नहीं करना, लेकिन मस्जिद की तरफ जा रहा है जब बंदा मसलन, तो उस वक्त कोई अपने कानों आंखों की एक्स्ट्रा हिफाजत करे। इसी तरह जो है किसी औलिया अल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहा है या उनके पास बैठा है या उनकी सोहबत में है, तो वहाँ अपने दिल की भी हिफाजत, अज़ा की भी हिफाजत, उस तसव्वुर में ही रहे अल्लाह की हजूरी, और नहीं तो वो वली का तसव्वुर करे कि नूर अल्लाह का कुर्ब मार्फत उसके कल्ब पर जाके मेरी तरफ आ रही है, और मेरे दिल उसके दिल के नीचे है, और वो जैसे गिलास भर के पानी गिरता है दूसरी जगह, इस तरह वही नूर गिर रहा है मेरे दिल में भी। तो ये अब ये क्योंकि मस्जिद में मुअज्जिन था, तो वो मस्जिद वहां उसने गुनाह, उस गुनाह का दर्जा बहुत बढ़ गया कि अल्लाह पाक को ये बात पसंद ना आई कि मेरे घर में इसने नजर जो है गलत किसी को देखा। तो कुछ दिन सो के फिर वो गया, फिर वो ना माने, तो उसने कहा अच्छा चलो ऐसी बात है, तुम नहीं मुसलमान होते तो मैं ईसाई हो जाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी, हम तो यह है कि ईसाई हो जाए तो ठीक है। तो वो ईसाई हो गया, निकाह की तैयारी हो गई, मुअज्जिनी छोड़ दी, अजान छोड़ दी, वो क्या अब मुसलमान ही जब ना रहा, यानी ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं, वो अब कुफ्र हो गया उससे, अंदर बेशक वो जो मर्जी समझता था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कुफ्र कर बैठा एक यानी बदनजरी के लिए और इस नज़र के गुनाह की वजह से। और उसकी शादी भी पूरी ना हो, रुखसती भी ना हुई, तो उसकी मौत आ गई पहले ही। अब वाकया ही जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ लोग अहले जन्नत कैसे अमल करते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा फासला वो ऐसा को गलत काम करते हैं कि जिनसे कीती कतराई और की कराई जो है वो कुएं में जा पड़ती है। और वो तो इस हदीस से यही बयान है कि जब यहाँ बंदा पहुंचे, ये है असल मुकाम, ये जो जिस हालत में मरा उसी हालत में बंदा उठाया जाएगा, जिस हालत में। तो इसलिए नेक बंदे को
جو نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، چیریٹی کا کام ڈرنا چاہیے کہ میں یہ نہ سمجھے میں اچھا ہوں دوسرے برے ہیں، نہیں، خاتمہ کیسے ہوگا آپ کا. اسی طرح جو گناہ گار ہے اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے وہ میرے بہت گناہ ہو گئے ہیں، میں تو نہیں بخشا جا سکتا. نہیں، وہ جب بھی توبہ کر لے تو اللہ جل مجدہ اس کو معاف فرما دے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا. اب تھوڑی دیر مراقبہ موت کریں گے. مراقبہ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کو سوچ کے لیول پہ یاد کریں کہ گویا آپ ہی مر رہے ہیں. اسرائیل جب آئے گا آپ کی کیا حالت ہوگی، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، یا آپ کی مدد کر سکتے ہیں. پھر آپ کا قبر پہ جانا، کون سی چیزیں کام آ رہی ہیں، کون سی چیزیں نہیں آ رہی، اپنے کو گویا اسی موت میں تصور رکھنا، عذاب کا، ثواب کا، سوال و جواب کا. تو اس کیفیت کو جب بندہ مراقبہ کرتا ہے تو وہ کیفیت وہ مدد کرتی ہے. پھر اس کو باہر بھی جب بندہ جائے تو وہ پھر اس کو گناہوں سے روکنے میں مدد کرتی ہے. جس طرح اگر آپ نے کوئی غلط چیز کا مراقبہ کر لیا، مراقبہ کہتے ہیں فینٹیسی، یا کہہ لیں بھئی ایک بندہ سوچتا ہے گہرے کسی غلط چیز کا، تو اب وہ غلط چیز باہر بھی اس کے یعنی گناہوں کی طرف اور گندگی کی طرف جو ہے وہ یاد دلاتی رہے گی. وہ بھی مراقبہ ہی ہوتا ہے لیکن غلط چیز کا ہوتا ہے. جب بندہ چوری کے بارے میں، فراڈ کے بارے میں، زنا کے بارے میں سوچتا ہے، وہ بھی مراقبہ ہے لیکن مراقبہ شیطانیہ ہے، وہ شیطانی مراقبہ ہے، گناہوں کا مراقبہ. تو یہ موت کا تاکہ جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر وہ بعض دفعہ بندے کی مدد ہو جاتی ہے جب سستی پیدا ہو رہی ہو. تو ابھی آنکھیں بند کر کے اور اپنی موت کا وقت یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، قبر کی منزلوں کو تھوڑی دیر تو پھر دعا کر دیتے ہیں. اور صالح صاحب اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. سورۃ الفاتحہ اور کل شریف پڑھ لیں تاکہ اس کو سال ثواب کر دیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وجعلنا خرجا من الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا ذكر عذاب جهنم بسم الله فهي كما يزول الرزق من يزول كل ما يزول
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا رب العالمین، ہم گنہگاروں کو موت کی ایسی یاد کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمارے آخرت کی تیاری کی طرف ابھارے، گناہوں سے بچائے، وہ نیکی کرنے کی طرف شوق دلائے اور مدد کرے یا ارحم الراحمین۔ موت کو ہمارے لیے بہترین واعظ اور ناصح بنا دے یا رب العالمین۔ اس میں جو عذاب آنے والے ہیں قبر کے یا ارحم الراحمین، گناہ ہی اس کا سبب بنیں گے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جنت کا باغ جس کے ذریعے قبر بنتی ہے، وہ اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے مسلمان اس قبرستان میں دفن ہیں، سب کو اس کا ثواب بخش، اور سارے جتنے بھی وہ مرد عورت بچے ہیں، سب کے درجات بلند فرما۔ کسی پر عذاب ہو رہا ہے اس قبرستان میں، اس کو رفع فرما اس مبارک مہینے کی برکت سے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا رب العالمین، جہاں کہیں بھی کوئی سمندروں میں، خشکی میں، کہیں بھی پہاڑوں میں دفن ہے، سب کی مغفرت اور بخشش فرما یا ارحم الراحمین۔ یا مالک، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو یا رب العالمین موت کو بھولے ہوئے ہیں ان کو اپنا اصلی ٹھکانہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس رمضان تک ہمیں پہنچا، بہت سارے لوگ پہنچ نہیں سکے اور نہ سکیں گے، ہمیں یا رب العالمین زندگی عطا فرما تاکہ ہم ایک مرتبہ بھرپور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ العظیم۔